خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کا ہر انسان اس زمین پر اپنی ضروریات کو لے کر پیدا ہوا ہے۔ اسے کھانے کے لیے غذا، پینے کے لیے پانی، پہننے کے لیے لباس، اور گرمی، سردی، بارش، طوفان اور موسمی کیفیات سے بچنے کے لیے گھر چاہیے، مکان چاہیے، چھت چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں کی بنیادی ضروریات ہیں، کیونکہ زندہ رہنے کا دار و مدار بھی انہی چیزوں پر ہے، جن کا انتظام خود اللہ تعالی نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ وہی ہماری روزیوں کا انتظام فرماتا ہے۔ البتہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی روزی کو حاصل کرنے کے لیے حلال پیشہ اختیار کریں، محنت کریں، کاہل، سست اور بیکار ہو کر اپنے گھروں پر نہ بیٹھ جائیں، اور نہ ہی محتاجگی کی زندگی گزارنا پسند کریں۔ محتاجگی کی زندگی گزارنا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ عمل شریعت کے اندر ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ کسی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، کون سی کمائی سب سے پاکیزہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، شریعت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم لوگ سست ہو کر، بیکار ہو کر، کاہل بن کر نہ بیٹھ جائیں، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، بلکہ ہم حلال پیشہ اختیار کریں اور خوب محنت کر کے اپنی ضروریات کو پوری کریں، اور حلال اور پاکیزہ روزی کھائیں، کیونکہ قرآن ہمیں حلال و پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ معلوم ہوا کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف قدم بڑھانا اور حرام کمائی سے اپنا پیٹ بھرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم روزی حاصل کرنے میں حلال پیشہ اختیار کریں اور حلال و پاکیزہ چیزیں کھائیں، کیونکہ حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے والے کا چہرہ کل قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن و چمکدار ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سوالات سے بچنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی پرورش کے لیے، اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے گھر والوں کی پرورش کے لیے اور پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے حلال طریقے سے روزی حاصل کرے گا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا
کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، روشن و چمکدار ہوگا۔ اور پھر جس آدمی کے اندر 4 صفتیں موجود ہوں اسے دنیا کی کسی چیز کی محرومی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ان 4 صفتوں میں سے ایک صفت حلال روزی کا کمانا اور کھانا بھی ہے۔ رزق حلال کو طلب کرنا دین کے اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ دین کے اولین فرائض ارکان اسلام ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ پھر دوسرے درجے میں حلال روزی کمانا، حلال روزی تلاش کرنا، حلال پیشہ اختیار کرنا۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کا تعلق معاملات سے بہت گہرا ہے۔ علماء فرماتے ہیں دین کا 25واں حصہ عبادات ہے اور بقیہ 75 حصہ معاملات ہے، معاشرت ہے۔ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے ہم جو بھی کام کریں، تجارت کریں، ملازمت کریں، مزدوری کریں یا کھیتی باڑی کریں، یہ سب معاملے دین سے، شریعت سے جدا نہیں ہیں، دین سے الگ نہیں ہیں، بلکہ دین و شریعت ہی کے حصے ہیں۔ ان معاملات کو دین و شریعت کے مطابق انجام دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح نماز کے اندر حلال و حرام ہے، اسی طرح کاروبار کے اندر بھی حلال و حرام ہے۔ حلال کو اختیار کرنا فرض ہے اور حرام سے بچنا بھی فرض ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے حرام سے بچ کر زندگی گزارتے تھے اور حلال اور طیب رزق کھاتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ جن کا نام مبارک ہے، ان کو کسی باغ کے مالک نے اپنے باغ کی رکھوالی کے لیے، نگہبانی کے لیے، دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس باغ کے مالک نے ان سے کہا مبارک کچھ انگور لے کر آؤ۔ وہ باغ کی رکھوالی کرنے والا، وہ اللہ کا نیک بندہ باغ میں جاتا ہے اور کچھ انگور لے کر آ جاتا ہے، مگر مالک نے جب اس انگور کو کھایا تو وہ کھٹا نکلا۔ باغ کا مالک ان پر ناراض ہوا اور کہنے لگا تم اتنے دنوں سے باغ کی رکھوالی کر رہے ہو اور ابھی تک تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ میٹھا اور کھٹا انگور کون سا ہے۔ تو اس باغ کی رکھوالی کرنے والے نے، مبارک نامی شخص نے، اللہ کے نیک بندے نے جواب دیا کسی بھی پھل کا میٹھا اور کھٹا ہونا چکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ جب آج تک میں نے اس باغ کا کوئی پھل کھایا ہی نہیں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون سا پھل میٹھا ہے، کون سا کھٹا۔ یہ سن کر باغ کا مالک حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا مبارک کیا واقعی تم نے اتنے دنوں میں ایک بھی پھل نہیں کھایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، پھل کھانے کی اجازت نہیں دی تھی،
تو آپ کی اجازت کے بغیر میں پھل کیسے کھا لیتا؟ حالانکہ وہ باغ کا ایک دو پھل کھا لیتے تو مالک کو کوئی اعتراض نہیں تھا، پھر وہاں کوئی انہیں دیکھنے والا بھی نہیں تھا، مگر انہوں نے اجازت کے بغیر پھل کھانا اپنی امانت داری کے خلاف سمجھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا نیکوکار بیٹا عطا فرمایا جو اپنے دور کا مشہور امام اور مشہور محدث بنا، اور دنیا ان کو آج بھی امام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں پاکیزہ ہوں، تمہاری اولاد نیکوکار ہو اور تمہاری نیک نامی کا سبب بنے، تو تم حلال پیشہ اختیار کرو اور حلال روزی کھاؤ، حلال و طیب رزق خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تمہاری اولاد کو نیکوکار بنا دے گا اور دنیا اور آخرت میں تمہاری نیک نامی کا سبب بنائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم لوگوں کو حلال، پاکیزہ اور طیب روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال روزی کمانے کا ذریعہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔